السلام علیکم، ویلکم ٹو another ویڈیو۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل ناولستان پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ڈو سبسکرائب آور چینل، پریس دا بیل آئیکن اور کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ تو آج اس ایپیسوڈ میں، اس ویڈیو میں ہم لائے ہیں روزانِ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 19 پارٹ 2 بائی ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ دفتر میں میرا نے ماریا کو اشارہ کیا۔ میرا چاہتی تھی کہ وہ فوراً شہزام کو کال کرے۔ پریزیڈنٹ شہزام، مس صبرین ابھی SA آئی تھیں۔ جیسے وہ آئیں انہوں نے مس میرا کے بال پکڑے اور کچھ نکال لیے جس سے کھوپڑی کو نقصان پہنچا۔ یہ جاہل عورت، میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا کی حفاظت کرو، شہزام غصے سے بولا۔ میں نے کیا کیا؟ لیکن جب تک میں ہوش میں آتی مس صبرین نے پہلے ہی مس میرا پر حملہ کر لیا تھا جب وہ دوبارہ مس میرا کو ستا رہی تھی۔ میں نے اسے نمٹنے کی کوشش کی لیکن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ مس صبرین نے واقعی کچھ مہارتیں حاصل کی ہیں، ماریا نے شرمندہ ہو کر کہا۔ شہزام یہ سن کر حیران رہ گیا۔ حالانکہ ماریا لیونا کی ٹاپ رکن تھی، وہ پھر بھی آسٹریلیا کی ایک بہترین فائٹر تھی۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ صبرین ماریا کو ہرا سکتی۔ وہ پچھلے کچھ سالوں میں وہ کیا بن چکی تھی، ماریا نے مزید کہا۔ مس صبرین وہ سمجھتی ہیں کہ آپ ان کی کمپنی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان کی کمپنی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ شہزام نے ہنستے ہوئے کہا۔ کتنی نیچ عورت ہے۔ مجھے تو SA جیسی چھوٹی کمپنیوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ مس میرا نے بھی یہی کہا، لیکن مس صبرین کو ایسا لگتا نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ جنرل میٹنگ کا انعقاد کریں اور آپ سے مس میرا کو نکال دیں۔ وہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ سمجھ رہی اتنا ہی وہ پھنسی ہوئی ہیں، شہزام غصے سے بولا۔ میرا کو اسپتال لے جاؤ تاکہ اس کی کھوپڑی کا معائنہ کرایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گی۔ ویسے بھی میں آپ کو مس میرا کی اجازت کے بغیر کال کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ کو نہ بتاؤں۔ ماریا نے سرگوشی کی۔ وہ 4 سال پہلے والے واقعے کے بارے میں افسوس کر رہی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ مس صبرین نے بہت مشکل وقت گزارا۔ وہ بہت زیادہ مہربان ہے، شہزام نے افسوس سے کہا۔ جیسے ہی اس نے میرا پر شک کیا کہ اس نے صبرین کے ڈپریشن کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، اسے ایک لمحے کے لیے جرم کا احساس ہوا۔ یہ کہنے کے باوجود مس میرا اس وقت سے پریشان ہے جب سے انہوں نے مس صبرین سے ملاقات کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ مس صبرین نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ ان کے شوہر ہیں کیونکہ وہ واپس آ گئی ہیں۔ انہوں نے مس میرا کو غاصب بھی کیا۔ میں میرا سے بعد میں بات کروں گا۔ شہزام صبرین کے رویے پر غصے سے بھر گیا۔ ماریا نے کال ختم کرنے کے بعد اپنی نظریں میرا کی طرف دوبارہ موڑ لی۔ بہت اچھا کیا، میرا نے ماریا کی ہاتھ تھام کر افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، اس کے لیے شکریہ۔ ارے نہیں مس میرا، جب میں نے ایک بار غلطی کی تو آپ نے اسے چھپایا۔ آپ نے اسے چھپانے میں میری مدد کی۔ اگر آپ نہ ہوتی تو شہزام سوری نے مجھے لیونا سے نکال دیا ہوتا اور میں آج یہاں نہ ہوتی، ماریا نے شکر گزاری کے ساتھ کہا۔ میں طارق کی طرح بے وقوف نہیں ہوں جو صبرین کی حفاظت کے بعد اس پر ترس کھانے لگے۔ صبرین ایک غاصب کے سوا کچھ نہیں جس نے آپ کے اور شہزام سر کے تعلقات میں مداخلت کی۔ جب آپ آس پاس نہیں تھیں تو وہ ان کے قریب ہو گئی۔ میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ ناانصافی ہے۔ نہیں، یہ میری غلطی تھی، میں پہلے مشکل میں تھی۔ میرا کے چہرے پر اداسی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اگر صبرین شیری سے چمٹی رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اس سے شادی کر پاؤں گی۔ ایسا نہ کہیں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کر سکتی ہیں اور میں آپ کی مدد کروں گی، ماریا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرا نے سر ہلا دیا۔ اچانک اس کا فون بجا۔ کال شہزام کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی ناک رگڑی اور نرم لہجے میں بات کرنے سے پہلے نرمی سے کہا، شیری تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ شہزام نے فوراً کچھ عجیب محسوس کیا۔ کچھ نہیں، شاید میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، میرا نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ صبرین تمہارے پاس آئی اور تمہیں تنگ کیا، ٹھیک ہے؟
جب میرا نے معاملے کو چھپانے کی کوشش کی تو شہزام صبرین کو بدتمیز اور بدزبان عورت سمجھنے سے خود کو روک نہ سکا۔ وہ اس اسپتال میں اس عورت سے متاثر ہو گیا تھا۔ نہیں، میں یہ سمجھ سکتی ہوں، وہ شروع سے ہی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ قدرتی طور پر جب اسے پتا چلا کہ میں SA کی صدر بن گئی ہوں تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ تم نے ان 2 سالوں میں SA کے لیے دل و جان لگا دی اور میں اسے جانتا ہوں۔ میں اسے بعد میں سبق سکھاؤں گا۔ شہریز نے دعویٰ کیا کہ تم اب بھی اس کے شوہر ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم اب بھی مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ میرا کی آواز بھر گئی۔ میں کروں گا، میں نے وعدہ کیا ہے، میں تم سے شادی کروں گا اور میں ضرور کروں گا۔ شہزام نے کال ختم کرنے کے بعد اپنے ماتھے کو رگڑا جو جھنجھلاہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ حقیقت میں اس نے پہلے اس مسئلے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس نے نہ تو کبھی صبرین کی لاش کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی موت کے ثبوت کو جانچا تھا۔ اس نے سوچا کہ فریہ نے پہلے ہی منسوخی کی درخواست کر دی ہوگی۔ اس صورت میں شہزام اور صبرین اب بھی قانونی طور پر میاں بیوی تھے۔ جاؤ اور پتہ کرو کہ صبرین کہاں ہے۔ شہزام نے اپنا سر گھما کر ہادی سے کہا۔ ہیکٹ انسٹیٹیوٹ۔ ہاشم نے کال ختم کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے غصے سے کہا، چیئر وومن صبرین، SA کے ڈائریکٹرز نے تو میری کالز تک نہیں اٹھائیں۔ جنہوں نے اٹھائیں انہوں نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ مجھے ڈر ہے کہ ڈائریکٹر جعفر کے علاوہ کوئی میٹنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ انکل کرس اب بھی ویسے ہی ہیں، ہے نا؟ صبرین نے ہنستے ہوئے کہا، بالکنی پر کھڑے ہو کر پھولوں کو پانی دیتے ہوئے۔ چیئرمین صبرین، کیا آپ کو اس پر غصہ نہیں آتا؟ فکر مت کریں، جنرل میٹنگ حسب معمول ہوگی۔ آپ اب گھر جا سکتے ہیں، تھوڑی دیر میں کوئی میرے گھر آنے والا ہے۔ صبرین نے ہلکے پھلکے انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ صبرین کے پراعتماد انداز کو دیکھ کر ہاشم شک میں مبتلا ہو کر چلا گیا۔ ہاشم کے جانے کے کچھ دیر بعد صبرین نے اپنے 2 بچوں سے امریکہ میں ویڈیو کال پر بات کی۔ مجھے آپ کی یاد آتی ہے ماما۔ محفین نے اپنی گول معصوم سی صورت پر اداسی ظاہر کی، لیکن صبرین کا غصہ فوراً بھڑک اٹھا جب اس نے محفین کے منہ پر چاکلیٹ دیکھی۔ محفین یزدانی، تم نے اپنی اینجل مدر کو دوبارہ چاکلیٹ خریدنے کے لیے بہلایا ہے نا؟ محفین نے اپنی معصوم آنکھیں چپکائیں۔ نہیں ماما، آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ مہرام نے اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا، ہاں، تم نے اپنے منہ کے کنارے پر چاکلیٹ صاف ہی نہیں کی۔ حیران ہو کر محفین نے فوراً اپنے منہ کے کنارے لگی چاکلیٹ چاٹی۔ جب وہ اچھی طرح صاف کر چکی تو معصوم لہجے میں بولی، میں نے نہیں کھائی، اینجل مدر نے چاکلیٹ کھائی اور پھر مجھے چوم لیا۔ صبرین نے اپنا ماتھا مسلا اور سوچا کہ اس نے ایسی کھانے کی شوقین اور جھوٹ بولنے میں ماہر بیٹی کیسے پیدا کی۔ مہرام نے کہا، تمہیں لگتا ہے ماما تمہاری یہ بیوقوفی والی بات مان لیں گی؟ بیوقوف کون ہے؟ اب میں تمہارے ساتھ نہیں کھیل رہی، محفین نے غصے سے کہا اور مہرام کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ مہرام نے گہری سانس لی اور پوچھا، ماما آپ وہاں کیسی ہیں؟ کیا اس بدتمیز نے آپ کو تنگ کیا؟ آپ سب سنبھال رہی ہیں یا مجھے واپس آ کر آپ کی مدد کرنی چاہیے؟ صبرین بیٹے کے الفاظ سن کر آپ دیدہ ہوگی۔ اس کا بیٹا کسی بہت ہی بردبار شخص کی طرح بات کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر یہ کس پر گیا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر کسی نے لات ماری۔ جان، مجھے ابھی کچھ کام کرنا ہے، رات میں بات کریں گے، لو یو۔ صبرین نے کال ختم کی۔ جب وہ دروازے کی طرف گئی تو دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھولا گیا۔ شہزام اندر آیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سخت تاثرات اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ صبرین، تم نے میرا کو پریشان کرنے کی ہمت کیسے کی؟ تم موت مانگ رہی ہو، ہاں؟ شہزام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا بڑا ہاتھ اس کے گلے پر ڈالنے کے لیے بڑھایا، لیکن صبرین پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس نے پھرتی سے ہٹ کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کی پھرتی دیکھ کر شہزام طنزیہ بولا، لگتا ہے ماریا ٹھیک کہہ رہی تھی، تم نے ان سالوں میں کچھ مہارتیں حاصل کر لی ہیں، لیکن ماریا سے نمٹنے کی تمہاری صلاحیت میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ صلاحیتیں تو مجھے پہلے ہی آتی تھیں اور انہیں خود کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ صبرین نے اپنا خوبصورت چہرہ اٹھایا، اپنی بڑی آنکھیں چپکائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔
مسٹر ہسبینڈ، تم تو مجھ سے دور رہنے کے بعد اتنے بے لگام ہو گئے ہو، دن دہاڑے اپنی بیوی کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں، تم نے مجھے کیا کہا؟ شیزام کا خوبصورت چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ تمہیں یہ کہنے کا حق کس نے دیا؟ مجھے تو گھن آتی ہے، میں تو صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ دیکھو، یہ رہا ہمارا شادی کا سرٹیفکیٹ۔ صبرین نے اسے نکالا اور ہلاتے ہوئے دکھایا۔ صبرین، کیا تم پاگل ہو؟ تم یہ ساتھ کیوں رکھتی ہو؟ شیزام نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ صبرین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ چھا گئی۔ یہ بات سن کر اسے پرانی یادیں یاد آئیں۔ اس نے بھی ایک بار شیزام کو شادی کا سرٹیفکیٹ ساتھ رکھنے پر ڈانٹا تھا۔ افسوس، اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں اصل میں اسے نکالنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ صبرین اچانک طنزیہ ہنسی۔ شیزام، اگرچہ ہماری شادی محض ایک معاہدہ تھی، کیا میں نے کبھی تم سے ایک پیسہ بھی مانگا؟ وہ واحد چیز ہے جو میری ماں نے میرے لیے چھوڑی، اور یہ میرے لیے سب سے اہم ہے، اور تم نے اسے میرا کو دے دیا۔ یہ تو جلتی پر تیل ڈالنے کے برابر ہے۔ اگر تم اسے کچھ دینا ہی تھا تو وہ کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا جو تمہارا اپنا ہو۔ میرے حصے کی چیزیں اسے دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسے جیسے صبرین بات کرتی جا رہی تھی، اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان چند سالوں میں اس نے اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ لیا تھا، لیکن اس لمحے میں وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی۔ شیزام، جو پہلے ہی غصے میں بھرا ہوا تھا، صبرین کے سوال کا جواب دینے میں ہچکچا رہا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہوتا کہ یہ کمپنی تمہاری ماں کی میراث ہے؟ صبرین نے ہنس کر کہا۔ ہاں، ٹھیک ہے، تمہیں نہیں پتا تھا۔ تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا۔ در حقیقت اسے پتا تھا، لیکن وہ اسے بھول چکا تھا۔ پھر بھی صبرین اسے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم بھول گئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے ایک عورت کے لیے نظر انداز کر دو۔ ویسے بھی تمہیں میرا پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، شیزام نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے اپنی موت کا ڈرامہ کیا۔ میرا نے بڑی محنت سے کو سنبھالا اور کمپنی کی کارکردگی کو بہتر بنایا۔ کارپوریشن میں کوئی اور قابل انسان نہیں تھا۔ پہلے مینیجر وولف نے بہت اچھے طریقے سے کمپنی چلائی تھی۔ تم نے میرا کو یہ ذمہ داری کیوں دی؟ اس نے نفسیات کی تعلیم حاصل کی تھی، بزنس ایڈمنسٹریشن نہیں کی۔ اگر اسے کوئی کمپنی سنبھالنی تھی تو وہ شیرازی کارپوریشن سنبھال سکتی تھی، کیوں؟ صبرین نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ وہ میری سب چیزیں چھیننا چاہتی ہے نا؟ بہتر ہوگا کہ وہ میرے والد اور لاشاری کارپوریشن کو بھی لے جائے۔ بس کرو، میرا ایسی نہیں ہے، شیزام نے سختی سے کہا۔ شروع میں وہ پراپرٹی انویسٹمنٹ میں دلچسپی رکھتی تھی۔ میرے پاس کوئی پراپرٹی کمپنی نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے سنبھالنے دیا۔ تو پھر کیا مجھے تم دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تم نے میری جگہ کو اتنا اچھا سنبھالا؟ صبرین نے غیر متوقع طور پر مسکرا کر کہا۔ کیا مجھے اسے اس محنت کے لیے انعام دینا چاہیے؟ صبرین، تمہارے طنز مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہیں، یہ بہت گھناؤنا ہے۔ شیزام نے اپنی نفرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری یہ گھناؤنی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو جلدی سے مجھے واپس کر دو اور میرا کو نکال دو۔ میں کل سے واپس جا کر سب کچھ دوبارہ ترتیب دوں گی۔ صبرین بالکل لاپرواہی سے بولی۔ شیزام غصے سے بھر گیا۔ صبرین اسے ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ اس کی کمپنی پر قبضہ کرنا چاہتا ہو۔ مجھے جیسی حقیر کمپنی میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن تم کل میرا سے عوامی طور پر معافی مانگو گی اور اس سے رحم کی درخواست کرو گی۔ صبرین نے اپنے کان صاف کیے۔ تم چاہتے ہو کہ میں معافی مانگوں؟ خواب دیکھو۔ تو پھر میں کمپنی تمہیں واپس نہیں دوں گا، شیزام نے سرد ہنسی کے ساتھ کہا۔ کے وہ حساس یافتگان بہت چالاک ہیں، وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے جب تک انہیں میری ہدایت نہ ملے۔ ٹھیک ہے پھر۔ صبرین ذرا بھی پریشان نہیں ہوئی۔ اس نے شادی کا سرٹیفکیٹ ہلاتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں اس کی تصویر کھینچ کر عوام کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ میں دعویٰ کروں گی کہ میں اب بھی شادی شدہ ہوں۔ 3 سال پہلے مجھے عوام کو یہ بتانا پڑا تھا کہ ہم طلاق یافتہ ہیں، کیونکہ تم نے میرے والد کے ذریعے مجھے دھمکایا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ خبر پھیلنے کے بعد لوگ میرا پر حملہ نہیں کریں گے؟ میرے خیال میں ان سالوں میں تمہارے تعلقات کے بارے میں کسی نے زیادہ بات نہیں کی۔
ایسا کرنے کی ہمت مت کرنا۔ شہزام کا چہرہ غصے سے بدل گیا۔ بالکل کروں گی۔ صبرین نے اپنی بھویں اٹھائیں اور فاتحانہ مسکراہٹ چھپائی۔ شہزام نے اسے گھورا اور اچانک شادی کا سرٹیفکیٹ چھیننے کی کوشش کی۔ صبرین فوراً پلٹی اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ شہزام کا سینہ اس کی کمر سے جا لگا۔ اس کے لمبے بال شہزام کی نظروں کے سامنے لہرائے اور جب اس نے جھک کر سونگا تو پھولوں کی ایک ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ اسے یاد نہیں آیا کہ یہ کون سا پھول ہے، لیکن یہ خوشبو بہت دلکش تھی۔ یہ میرا سے کہیں زیادہ بہتر مہک تھی۔ شہزام لمحے بھر کے لیے گم ہو گیا۔ اس دوران صبرین نے اسے دھکا دے کر خود کو آزاد کیا اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ شہزام نے صبرین کو کھینچ لیا اور فوراً اس کا نرم جسم اپنی باہوں میں محسوس کیا۔ اس لمحے میں جیسے سب کچھ ٹھہر گیا تھا۔ صبرین کے بالوں سے اٹھتی خوشبو نے اس کی سانسوں کو جکڑ لیا۔ وہ غیر ارادی طور پر صبرین کے قریب آ گیا اور اس کے اندر ایک عجیب سی تپش پھیل گئی۔ یہ سب کچھ اتنی شدت سے ہو رہا تھا کہ شہزام کو اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ پھر ایک لمحے کے لیے وہ خود کو کھو بیٹھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ دوبارہ محسوس کر پائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے دل میں پوچھ رہا تھا، جیسے اس کی ساری دنیا اچانک ایک نئے انداز میں بدل گئی ہو۔ 4 سال تک وہ میرا کے ساتھ رہ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی جذباتی تعلق سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس کی اپنی خواہشات، محبت اور مٹھاس سب کچھ جیسے کہیں دفن ہو گیا تھا۔ میرا کا حسن ادائیں حتیٰ کہ بےہودگی کی حد تک اس کا خود کی طرف متوجہ کرنا بھی کسی کام نہ آیا تھا۔ وہ خود کو یہ باور کروا چکا تھا کہ وہ اب کسی کے لیے جذبات نہیں رکھتا، اور پھر وہ صبرین کے سامنے آیا اور یہ سب اس کے سامنے آ گیا۔ صرف چند لمحوں میں صبرین کی موجودگی نے اس میں ایسی تپش اور جذبہ پیدا کر دیا جس کا وہ خود بھی قائل نہیں تھا۔ اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ خود کو نااہل سمجھنے لگا تھا، جیسے اس میں کوئی مردانہ صفات باقی نہ ہو، جیسے وہ ایک مکمل انسان نہیں تھا۔ اور پھر صبرین کے گلے لگنے کی اس شدت نے اس کی ساری یقین دہانیوں کو مٹا دیا۔ وہ ایک دم سے شدید شرمندہ ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پھر سے اپنے آپ سے پوچھنے لگا، میں یہ سب کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں، لیکن اس کا دل، دماغ، جسم سب کے سب آج بغاوت پر تھے۔ اور صبرین جو اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی، ایک دم سے اچھل کر دور ہونے کی کوشش کی، اور شہزام جو خود کو سکریبان نامرد سمجھ چکا تھا، شرم سے پانی پانی ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 4 سال کا رکا ہوا جوش اور جذبہ آج ہی ایک ساتھ ظاہر ہونا تھا۔ صبرین نے اسے دھکیل کر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ پھر شہزام اپنی گرفت کو کمزور کر رہا تھا، مگر اس کا دل ہنوز بے قابو تھا۔ اسے یہ عجیب سا غیر متوقع جذبہ کیسے چھپانا تھا؟ صبرین نے شہزام سے چھٹکارا پانے کی جدوجہد کی، بغیر یہ جانے کہ وہ اس کے مضبوط بازوں میں حرکت کر رہی ہے۔ جب تک وہ اس کے بدلے ہوئے رویے سے آگاہ ہوئی، اس کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ شہزام، تم کتنے کمینے ہو! شہزام خود بھی شرمندہ تھا اور اندر سے حیرت زدہ بھی۔ یہ جان کر کے سب صبرین کو گلے لگانے سے ہی وہ اس کیفیت کا شکار ہو سکتا ہے، وہ شرمندگی کے احساس میں ڈوب گیا تھا اور ساتھ ہی اپنی بے قابو حالت پر غصے بھی محسوس کر رہا تھا۔ صبرین کی بات پر ناراض ہو کر اس نے کہا، مجھے کمینہ کس بات پر کہا جا رہا ہے؟ بدتمیزی تو تم کر رہی ہو، میں ایک نارمل مرد ہوں واقعی۔ تم آج صبح مردانہ صحت والے کلینک گئے تھے؟ صبرین نے جلدی سے کہا۔ شہزام کی شرمندگی اتنی بڑی کہ اس کے کان سرخ ہو گئے۔ اسے لگا کہ وہ صبرین کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے ہادی کے ساتھ گیا تھا۔ تم مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ ایک باس اپنے ملازم کے ساتھ وہاں کیوں جائے گا؟ صبرین نے اسے دھکا دیا اور غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نکل جاؤ۔ شہزام نے اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا جو ایک خوبصورت کھلتے ہوئے گلاب کی مانند لگ رہا تھا۔ اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ میں اس طرح باہر کیسے جاؤں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ صبرین کے لیے وہ بس ایک ناگوار وجود تھا۔ یقیناً تمہارا مسئلہ ہے۔ تمہارے پاس شادی کا سرٹیفکیٹ ہے اور قانوناً تم اب بھی میری بیوی ہو۔ شہزام نے اچانک مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ صبرین اس کی بے شرمی پر حیرت زدہ ہو گئی۔ شہزام، تمہیں کوئی شرم نہیں؟
تم نے خود میرا کے لیے وفاداری کا دعویٰ کیا ہے، کیا یہ اس کے ساتھ تمہارا رویہ ہے؟ میرا کا نام سنتے ہی شہزام کو ایسا لگا جیسا کسی نے اس پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی انڈیل دی۔ سارے جذبات پر پانی پھر گیا، باڈی نارمل ہو گئی اور وہ اچانک ہوش میں آ گیا۔ اس نے شرمندگی سے ماتھے پر بل ڈالے۔ اسے یقین تھا کہ اس نے ابھی کچھ بے وقوفانہ باتیں کی ہیں۔ میں تو بس تمہیں ڈرانا چاہ رہا تھا، تمہارا چہرہ مجھے نفرت سے بھر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر شہزام نے ناک چڑھائی اور اس کے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ صبرین نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ سوچا، وہ کہتا ہے کہ میرا چہرہ اسے نفرت دلاتا ہے، پھر میرے باتھ روم کا استعمال کیوں کر رہا ہے؟ شاید اس کا مقصد باتھ روم کو اتنا خراب کرنا تھا کہ وہ اسے دوبارہ استعمال نہ کر سکے۔ ویسے بھی اسے جلدی والے آدمی کو زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد صبرین حیران تھی کہ شہزام ابھی بھی اندر تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر کیا اسے واقعی مردانہ صحت کے کلینک جانے کی ضرورت تھی، یا مسئلہ یہ تھا کہ میرا کی ضروریات پوری کرنا مشکل تھا؟ صبرین نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ اسی لمحے اسے بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، اسی لیے وہ کچن میں گئی اور میکرونی اور پنیر بنانے لگی۔ اس نے اس میں سوسیجز بھی شامل کر دیے۔ جیسے ہی شہزام بیزار سا چہرہ لیے باہر نکلا، کچن سے آتی میکرونی، پنیر اور سوسیجز کی خوشبو نے فوراً اس کی بھوک جگا دی۔ وہ کچن کی طرف گیا اور صبرین کو دیکھا، جو ایک ڈیزی کے ڈیزائن والے ایپرن میں ملبوس تھی۔ وہ سوسیجز کاٹ رہی تھی۔ اس کی جھولتی ہوئی پونی ٹیل اور سکون بھرا انداز بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ وہ جذبات جنہیں ابھی شہزام نے دبائے تھے ایک بار پھر شدت سے ابھر آئے۔ اس نے دانت بھینچتے ہوئے صبرین کی طرف قدم بڑھایا اور بے پرواہ انداز میں کہا، تم مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہو، ہاں؟ صبرین مکمل طور پر حیران ہو گئی۔ اس کی گہری اور دلکش آنکھوں میں معصومیت اور الجھن نمایاں ہو رہی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کتنی دلکش لگ رہی ہے۔ میں نے کیا کیا؟ یہ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ شہزام نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں پر نظریں جماتے ہوئے دل ہی دل میں اس کا مذاق اڑایا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہی انداز اس کی کشش پیدا کر رہا ہے۔ صبرین نے لاشعوری طور پر نیچے دیکھتے ہوئے کہا، تم آخرکار فری ہو گئے ہو۔ شہزام نے اسے غصے سے گھورا۔ اس کے کان اس کی مرضی کے بغیر سرخ ہو گئے۔ صبرین یزدانی، تمہارے دماغ میں آخر کیا چل رہا ہے؟ تمہیں کوئی شرم نہیں؟ صبرین نے اپنی بھویں اٹھائیں۔ وہ واقعی کمینہ تھا، لیکن اس کے کان کیوں سرخ ہو رہے تھے؟ کیا وہ پاک دامن بننے کی کوشش کر رہا تھا؟ میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ تمہیں مردانہ کلینک جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا کو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے تھا۔ ایک عورت کو اتنا بھی خواہش مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری حالت میں تو اسے مطمئن رہنا چاہیے۔ میرا تمہاری طرح نہیں ہے، شہزام نے بیزاری سے کہا، حالانکہ وہ اس کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ اس نے کئی سال تک میرا کو انتظار کروایا تھا۔ کیا وہ واقعی تنہائی کا شکار ہو رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں فکر کے جذبات ابھرے۔ اچانک اسے اس بات پر شک ہوا، کیا تمہیں میری خواہشات کا علم نہیں؟ ہم نے ایک ساتھ بچے پیدا کیے تھے۔ صبرین نے سیدھے چہرے کے ساتھ کہا۔ شہزام نے یہ سن کر کھانسنے کی کوشش کی۔ اسے شک ہوا کہ وہ اسے بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ کیا تم نے فیصلہ کر لیا؟ صبرین نے اچانک پوچھا۔ شہزام کچھ لمحوں کے لیے چونکا اور اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا تم SA کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اسے مجھے واپس کر دو یا نہیں، لیکن میرا سے معافی مانگنا میرے لیے ناممکن ہے، صبرین نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن یہ یاد رکھو، میری برداشت کی بھی حد ہے۔ تمہیں کل تک فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے ہاتھوں پر قابو نہیں رکھ سکوں گی اور تم دونوں کے لیے کیے ہوئے گناہوں کو بے نقاب کر دوں گی۔ صبرین یزدانی، کیا تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ بھی ہے؟ تمہاری یہ جرت کہ مجھے دھمکاؤ گی؟ شہزام غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی کی جھلک تھی۔ کیوں؟ کیا تم مجھے مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ صبرین بے خوف تھی۔
شہزام کا خوبصورت چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ کیا اس کی نظر میں وہ محض ایک ایسا پاگل انسان تھا جو وحشیانہ طریقے سے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا؟ اس نے اسے سختی سے خبردار کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو، مجھے اس پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اب تم مجھے آسانی سے نہیں مار سکتے۔ صبرین مسکرائی۔ ہو سکتا ہے میں تمہاری جتنی بڑی اور سکسیسفل نہ ہوں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے پر حملہ کریں تو پورے محلے کو پتہ چل جائے گا۔ مزید یہ کہ جب سے تم اس علاقے میں داخل ہوئے ہو تمہاری تمام حرکات کیمروں میں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اگر میں مر گئی تو تم یقینی طور پر بچ نہیں سکو گے۔ پریزیڈنٹ شہزام، اگر تم رشوت دے کر سچ چھپانے کی بھی سوچو تو تب بھی یہ واقعہ لازماً خطرے کی گھنٹی بجائے گا۔ مثال کے طور پر بٹ فیملی جو آسٹریلیا کی سب سے شاندار فیملی بننے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے، شاید اس موقع کا فائدہ اٹھا کر تمہاری شہرت کو برباد کر دے اور یہاں تک کہ تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ تم نے کتنی تفصیلی وضاحت کی ہے۔ شہزام مکمل طور پر غصے میں تھا۔ کیا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے نہیں مارے گا؟ حالانکہ اس نے کبھی غیر قانونی کچھ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ اسے اتنا بھڑکا کیوں رہی تھی؟ شکریہ۔ صبرین نے سر جھکایا اور ساسیج کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ پہلے تم مجھے میرے والد اور فریہ کے ذریعے دھمکاتے تھے، لیکن اب جب کہ میرے والد صحت یاب ہو چکے ہیں اور فریہ آس پاس نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ شہزام نے اس کی پشت کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اسے کوئی غلط فہمی نہیں تھی کہ اس کے الفاظ سچ تھے۔ واقعی اس عورت کو دھمکانے کے لیے اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ آدھے منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں وعدہ کر سکتا ہوں کہ ایسے تمہیں واپس کر دوں گا، لیکن ہمیں طلاق لینا ہوگی۔ ہرگز نہیں۔ صبرین نے سر اٹھائے بغیر فوراً انکار کر دیا۔ شہزام غصے سے پھٹ پڑا۔ ناشکری مت بنو، میں نے پہلے ہی رعایت کی ہے۔ صبرین نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اپنی بھویں اٹھائیں۔ اگر تم نے میرا کو SA کا صدر نہ بنایا ہوتا تو شاید میں طلاق کے لیے مان جاتی، لیکن تم نے مجھے غصہ دلایا، خاص طور پر آج جب میں نے یہ سنا کہ تم نے سینڈی کو SA کا ایمبیسڈر بنایا ہے۔ کتنے شاندار ہو تم کہ تم نے ان لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا جن سے مجھے نفرت ہے۔ کیوں نہ آبش کو بھی شامل کر لو؟ ان تینوں منافقوں کو اکٹھا کر کے تم اپنی ساری خواہشات پوری کر سکتے ہو۔ اس کی تنقید سے دل برداشتہ ہو کر شہزام نے طنزیہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے، تمہیں تو سب سے نفرت ہے نا؟ میرا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ شہزام کی باتیں سننا واقعی بہت مایوس کن ہو سکتا تھا، لہٰذا صبرین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے نظر انداز کرے گی اور سبزی کاٹنے پر توجہ مرکوز رکھی۔ اس نے آلووں کو مکمل مہارت کے ساتھ باریک سلائس میں کاٹا۔ شہزام نے اپنی بھویں مروڑی اور کہا، اگر تم طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کرو گی تو میں عدالت میں اپیل کر سکتا ہوں کہ شادی شدہ جوڑے 2 سال الگ رہنے کے بعد جج سے اپیل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر عدالت میں ملاقات ہوگی، لیکن اگر رپورٹرز کو پتہ چل گیا کہ ہم ابھی بھی شادی شدہ ہیں تو چیزیں دلچسپ ہو جائیں گی۔ اس بار میں تمہاری گرل فرینڈ کی عزت بچانے کی ذمہ داری نہیں لوں گی، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ یہ سن کر شہزام غصے سے بھر گیا۔ تمہیں کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے کیسے راضی کر سکتا ہوں؟ میں نے اس بارے میں ابھی تک نہیں سوچا۔ اس نے اسے ایک طرف دھکیلا اور پین گرم کرنے لگی۔ تیل گرم ہونے کے بعد اس نے باریک کٹے آلو ڈالے اور جلد ہی کمرے میں ایک مزیدار خوشبو پھیل گئی۔ آخر میں اس نے اس پر کٹی ہوئی ہری پیاز چھڑکی۔ کھانے کی خوشبو اور پیشکش لاجواب تھی۔ اچانک شہزام کے پیٹ سے آواز آئی۔ صبرین نے اسے ایک پرسرار سی مسکراہٹ دی، جس پر شہزام نے شرمندہ ہوتے اسے گھورا۔ میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا کیونکہ میں تم سے بات کرنے آیا تھا۔ اوہ! اس نے آلو پلیٹ میں ڈالے، پین دھویا اور جھینگا بھوننے لگی۔ مزیدار خوشبو نے پھر سے شہزام کے حواس پر حملہ کیا۔ کچھ اور بنا دوں؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، صبرین نے بیزاری سے کہا۔ میں قانونی طور پر تمہارا شوہر ہوں، ظاہر ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے۔
کافی عرصے بعد اس کی بھوک کھل رہی تھی، اس لیے اس نے ڈٹائی سے بحث کی۔ اپنے شوہر کو کھلانا تمہارا فرض ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ کون سے قانون میں لکھا ہے اٹارنی سوری؟ صبرین اب اور برداشت نہ کر سکی۔ اس نے پلٹ کر اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی ٹائی کھینچی۔ اس کی لاپرواہ مگر خوبصورت آنکھیں اچانک دلکش لگنے لگیں۔ شہزام نے اپنی آنکھیں سکیڑ لیں اور اس کی دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ اسے ہمیشہ اٹارنی سوری کہا جاتا تھا، لیکن کسی نے یہ الفاظ اتنے دلکش انداز میں ادا نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اسے کچھ جاننا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس نے پہلے بھی کسی اور عورت کے ساتھ یہ تجربہ کیا ہے، تاہم وہ جانتا بھی، جتنا بھی یاد کرنے کی کوشش کرتا اسے کچھ یاد نہیں آتا تھا۔ اٹارنی سوری، مت بھولو کہ ابھی ایک سیکنڈ پہلے تم مجھ سے طلاق کی بات کر رہے تھے، صبرین نے نرمی سے یاد دلایا، اور وہ ناکام رہی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے آخر تک بے شرمی کا سہارا لیا۔ صبرین نے اسے گھورا اور دوبارہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے صرف اپنے لیے 2 مزید ڈشز بنائی۔ کھانے کے بعد اس نے سب کچھ میز پر رکھا۔ تم مجھے صرف یہ کھانے کے لیے دے رہی ہو؟ شہزام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ میں نے کب کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے؟ صبرین نے ایک اور پلیٹ لی اور اپنے کھانے سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اگرچہ اس نے بیرون ملک رہتے ہوئے اکثر گھر میں کھانا بنایا، لیکن وہاں کے اجزاء محدود تھے اور گھر کے اجزاء کی طرح اچھے نہیں تھے، خاص طور پر یہ مقامی سوسج جس نے اس کی بھوک کو بہت بڑھا دیا تھا۔ شہزام نے اس عورت کو غصے سے دیکھا جو کھانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جھنجھلا کر وہ الماری کی طرف گیا اور ایک بڑی سی پلیٹ نکالی۔ صبری نے جب سر اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں اتنے بڑے سائز کا سرونگ ٹرے دیکھا تو اس نے کھانا تقریباً اس کے منہ سے باہر نکلا۔ کیا واقعی؟ کیا شہزام نے پچھلے 3 سالوں میں خود کو بھوکا رکھا ہوا تھا؟ کیا وہ اتنا بھوکا تھا کہ اس نے اس کے کچن کا سب سے بڑا ٹرے نکال لیا؟ صبرین کو آخرکار سمجھ آیا کہ محفین کی بڑی بھوک کہاں سے آئی ہے۔ کیا تم سارا کھانا کھانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس حقیقت کو جان کر وہ ناراض ہو گئی۔ آخرکار گھر واپس آنے کے بعد اسے کھانا پکانے کا موقع ملا تھا اور یہ سب ہو گیا۔ تم نے کافی نہیں بنایا؟ اس نے کہا اور تازہ اور مزیدار جھینگوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ کھانے نے اس کی تسکین کی ہو۔ شہزام کو عموماً اچھی بھوک نہیں لگتی تھی۔ وہ نہایت نخرے والا تھا جو مشہور شیفز کے کھانے سے بھی خوش نہیں ہوتا تھا، تاہم صبرین کے گھر کے پکے ہوئے کھانے حیرت انگیز طور پر مزیدار تھے۔ وہ ہلکی سی کھٹی باریک کٹی ہوئی آلو کی ڈش بھی بہت مزیدار تھی، اور ان سوسجز کا تو ذکر ہی کیا جن کے کنارے تھوڑے جل گئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہ اجزاء کہاں سے لائی تھی۔ جلد ہی اس نے اپنی پلیٹ کے ساتھ ساتھ میز پر موجود باقی کھانے کو بھی ختم کر دیا۔ صبرین ناراض ہو گئی۔ تم میرے لیے کچھ نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ میں نے تو ابھی شروع کیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ زیادہ بنا لو، لیکن تم نے سنی نہیں۔ آلو کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالنے کے بعد اس نے نفاست سے اپنے ہونٹوں پر نیپکن پھیرا۔ مجھے اب بھی بھوک لگی ہے۔ صبرین نے اپنی کن پٹیاں تھام لی اور اس کا دل چاہا کہ میز کو پلٹ دے۔ شہزام نے خاموشی سے اس عورت کو دیکھا۔ اس کھانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں کل SA کارپوریشن تمہیں واپس کر دوں گا، لیکن واضح کر دوں، میں یہ تمہاری دھمکی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، ہاں؟ صبرین نے طنزیہ انداز میں ہنسی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ قائل نہیں ہوئی۔ شہزام کو اس کے طنزیہ مسکراہٹ سے اطمینان ہوا۔ اس کے علاوہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کل معاملات ٹھیک سے سنبھالنا۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے میرا کو دوبارہ تنگ کیا ہے تو میں نرم رویہ نہیں دکھاؤں گا۔ پھر وہ اٹھا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ پلٹ کر بولا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری حمایت کے بغیر SA کارپوریشن جلد ہی اپنی بلندی سے گر جائے گی۔ میں تمہیں مدد کے لیے میرے پاس آتے ہوئے دیکھنے کا انتظار کروں گا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ صبرین کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی آنکھوں میں طنز کی جھلک دکھائی دی۔ وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ بالکل اس شخص کی طرح لگ رہا تھا جو گھر پر اچھا کھانا کھانے کے بعد اپنی محبوبہ سے ملنے جا رہا ہو، لیکن صبرین اس بات سے پریشان نہیں ہوئی۔ اس نے بہت پہلے اس سے امیدیں چھوڑ دی تھی۔ جلد ہی
اس نے جنرل مینیجر وولف کو کال کی۔ کل بورڈ میٹنگ حسب منصوبہ ہو رہی ہے۔ عمارت کے باہر جیسے شیزام گاڑی میں بیٹھا، ہادی نے پلٹ کر کہا، مجھے پتا چلا کہ 3 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ یہ ریحام سوری تھے جنہوں نے اسپتال کے عملے کو رشوت دے کر محترمہ صبرین کی موت کا جھوٹا ثبوت بنوایا۔ یہ واقعی وہی تھا۔ شہزام کی آنکھوں میں سرد مہری چھا گئی۔ اس نے پہلے ہی محسوس کیا تھا کہ کچھ عجیب ہے جب ریحام مسٹر اور مسز سوری کو اسپتال لے کر آیا تھا۔ مجھے کمپنی میں ڈراپ کر دو۔ سوری کارپوریشن کا صدر دفتر